قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. حضرت یوسف علیہ السلام کی رسپانس ہے اصل میں ہمارے لیے ہدایت کا نشان، یہاں پر بہت بڑا نشان، کہ اگر ہم میں سے کوئی ایسے حالات میں گھر جائے، وہ اپنی ملازمت کی جگہ پر اپنی جو سینئر یا باسز ہیں ان کے گھیرے میں آ جائے، یا خاندان کے اندر گھیرے میں آ جائے، یا کسی اور جگہ وہ ایسی جگہ گھر جائے جس کی ملازمت کا مسئلہ ہو، یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہو کہ جو وہ سمجھے کہ پھر میں کھاؤں گا کیسے اور پھر میرے بال بچوں کا کیا ہوگا. عام جو حالات جن میں انسان گھرتا ہے وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کے پاؤں کی بیڑی بن جاتی ہے. اب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تو جو مرضی کر لے، اگر میں تیرے نیڑے نہیں آن دیتا تو ہن بھی نہیں آن دینا، اور یہ نہیں کہا دیکھو ہاؤ اسٹرانگ آئی ایم، کہ اتنی ساری عورتیں جو ہیں وہ مجھے ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن میں ان کے ہاتھ نہیں آیا. کہا کیا؟ پڑھیے گا ذرا زور سے. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، ربا جدھر مجھے یہ بلا رہی ہیں اس سے مجھے جیل اچھی ہے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو نے ان کے ٹریپ کو مجھ سے پرے نہ ہٹایا، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، تو ربا میری بات سمجھ، یعنی ہینڈز اپ کر دیے کہ پھر میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. نبی کا یعنی ابھی وحی ان پر نہیں آئی، لیکن نبی جو ہے وہ وحی سے پہلے بھی وہ صادق اور امین ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں آئی تھی تو آپ کے تعارف کیا تھا؟ الصادق الامین. تو یہاں بھی انہوں نے یہی کہا نا کہ میں اپنے مالک کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا، اور یہاں بھی سچا پن، اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا کہ نہیں میں بڑا اسٹرانگ ہوں، نہیں، اپنے اندر جھانک رہے ہیں کہ کیونکہ میں مرد ہوں لہذا میرے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ جذبات رکھے ہوئے ہیں، اور اگر میں نے ان کو کسی اور طرف ڈائیورٹ نہ کیا یا اس سچویشن سے اپنے آپ کو نہ نکالا تو زیادہ دیر تک یہ بات میرے لیے irresistible نہیں رہے گی، میں اس کو ریزسٹ نہیں کر سکوں گا. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. جاہل جو ہے یہ دو الفاظ کی ضد ہے، عاقل کی ضد بھی ہے اور عالم کی ضد بھی ہے. عالم کی ضد کے طور پہ آئے گا تو جاہل کون ہوگا؟ جس کو کوئی علم ہی نہیں ہے. عاقل کی ضد کے طور پہ آئے گا، عاقل وہ ہے کہ جو سینسز میں رہتا ہے، عقل مند آدمی، اور اس کا الٹ کیا ہے؟ جذباتی آدمی. تو اگر تو نے ان کی ٹریپ کو مجھ سے پرے نہ ہٹایا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور پھر میں جذباتی ہو جاؤں گا. یہ سچائی، دیانتداری کے ساتھ اپنا جائزہ لینا. سب سے بڑا دھوکے باز ہوا ہے کہ جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، اور ہم اکثر یہی کام کرتے ہیں، اپنی غلط اسیسمنٹ، اپنے آپ کو دھوکہ دینا. تو انہوں نے نہ اپنے آپ کو دھوکہ دیا، نہ اپنے آپ کو اوور اسیس کیا، سیدھی سیدھی بات کہہ دی کہ ربا اگر یہی حالات رہے تو پھر میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، پھر جذباتی ہو جاؤں گا. اس کے بعد بڑا زبردست ہے، فاستجاب لہ ربہ، تو یوسف کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی. فصرف عنہ کیدہن، اور ان کے ٹریپ کو یوسف علیہ السلام سے پرے ہٹا دیا. کیسے ہٹایا؟ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے. ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات، پھر سوجا ان لوگوں کو اس کے بعد بھی کہ وہ سب نشانیاں دیکھ چکے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں، کیا لا یسجننہ حتی حین، کہ ایک وقت مقرر تک کے لیے، ایک مدت تک کے لیے یوسف کو جیل میں ڈالی دے. یعنی اب ہر گھر کو فکر پڑ گئی نا اس کی کہ ہماری بیوی جو ہے وہ کہیں اس کے پیچھے نہ پڑ جائے. اس کو بھی خیال آیا، جتنی بیویاں ساری آئی تھیں ساری بہت زیادہ امپریسڈ ہو گئی تھی اس سے. تو یہ ہے کہ وہ سب نشانیاں دیکھ کر بھی اب ان کو یہی بہتر لگا کہ ہم اس کو ذرا لاک کر ہی دیں تو اچھا ہے. جس کے ہوتا ہے نا اچھے الفاظ، ایک ہوتا ہے اریسٹ کرنا، ایک ہے حفاظتی تحویل میں لینا. تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حفاظتی تحویل میں لے لیا. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اب یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو اور قیدی بھی جیل میں آئے. یہ دونوں کون تھے؟ یہ بادشاہ کے محل کے ملازم تھے،
اور کوئی سازش ہوئی تھی محلاتی، اس میں یہ دونوں جو تھے وہ ملزم تھے کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ دخل معه السجن فتیان، دو نوجوان بھی آئے، قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، کہ یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الاخر، اور دوسرے نے کہا انی ارانی، میں نے خواب دیکھا ہے، احمل فوق راسی خبزا، کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، تاکل الطیر منہ، جس میں سے پرندے روٹیاں نوچ رہے ہیں۔ نبینا بتاویلہ، آپ ہمیں اس کی تعویل بتا دیں۔ خواب کی تعبیر یعنی آپ ذرا داڑھی رکھی ہوئی ہے، آپ نے ٹوپی شوپی پہنی ہوئی ہے، آپ نے ذرا دیندار لگتے ہیں، تو آپ سفر کر رہے ہوں گے تو کوئی آپ کا مسافر ساتھی آپ نے کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور پوچھے گا۔ تو خواب کی تعبیر بھی، جو خواب آیا ہوتا ہے نا، جو بھی ذرا دیندار بندہ نظر آتا ہے نا، اس سے مجھے تو خواب کی تعبیر آتی۔ لطیفہ بھی سنا دوں، کافی ہیوی ہو گیا۔ ڈاکٹر سارا صاحب رحمہ اللہ ایک دفعہ درس دینے لگے، تلاوت کی اور دعا شعا پڑھی انہوں نے، شروع کریں گے تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہتا جی میں نے خواب دیکھا ہے، میں 10 علماء سے پوچھ چکا ہوں، کسی نے مجھے اس کی تعبیر نہیں بتائی، آپ مجھے اس کی تعبیر بتا دیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس میں 11واں مجھے بھی شامل کر لیں اور بیٹھ جائیں۔ جن لوگوں نے ڈاکٹر صاحب کا جلال دیکھا ہوا ہے وہ اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں، عام آدمی نہیں مزہ لے سکتا اس کا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیں۔ انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو نیک دیکھتے ہیں، آپ نیک آدمی ہیں، یقیناً آپ اس کی تعبیر بتا دیں گے مجھے۔ قال حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا یاتیکما طعام، اچھا اب بٹوین دا لائنز یہ سامنے آ رہا ہے کہ یہ بات کب ہوئی؟ جب وہ کھانے کے دسترخوان پر کٹھے ہوئے تھے، ورنہ ظاہر ہے کہ قیدی ہیں، اور قیدی بھی یعنی ایک یہ اس درجے کا قیدی ہے کہ جس میں سارے کہتے ہیں کہ اندر انہوں ڈھک کے رکھو پتہ نہ لگے، اور دوسرے کون ہیں؟ وہ بادشاہ کے محل کی سازش کے نتیجے میں آئے ہیں، تو بڑے ان کے ایسا تو نہیں ہے کہ اکٹھے سوتے ہوں گے، اکٹھے جاگتے ہوں گے، اپنے اپنے چیمبروں میں ہوتے ہوں گے، اپنے اپنے کمروں میں، لیکن کھانا جو ہے وہ اکٹھے بیٹھ کے کھاتے ہوں گے، لہذا اس وقت انہوں نے کہا ہے۔ تو یوسف نے کہا کہ لا یاتیکما طعام ترزقانہ، تمہارے پاس وہ کھانا جو تمہیں کھلایا جاتا ہے وہ نہیں آئے گا، الا نباتکما بتاویلہ، مگر یہ کہ اس سے پہلے میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا، فکر نہ کرو۔ قبل ان یاتیکما، اس سے پہلے کہ تم دونوں کو کھانا ملے، ذالکما مما علمنی ربی، اور جو کچھ بھی میں بتاؤں گا اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرے رب نے مجھے یہ سکھائی ہے خوابوں کی تعبیر۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ هم کافرون، کیونکہ میں نے چھوڑ دیا ہے ان لوگوں کا مذہب جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں تو پیروی کرتا ہوں اپنے باپ دادا کے دین کی، یعنی حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کے دین کی۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک بنائیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر مہربانی ہے، وعلی الناس ولکن، اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اب تعبیر شروع کی، یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا بہت سے رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو اکیلا ہے اور وہ زبردست ہے؟ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، اور تم نہیں عبادت کرتے اللہ کو چھوڑ کر مگر کچھ ناموں کی جو تم نے خود رکھے ہیں، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی اتھارٹی نہیں اتاری، کوئی سند نہیں اتاری۔ ان الحکم الا للہ، بے شک حکومت تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، حکم تو اسی کا چلتا ہے۔ ہمارا اللہ تعبد الا ہو، اس کا حکم ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو، ذالک الدین القیم، اور یہی سیدھا دین ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، اما احدکما،
جہاں تک تم میں سے ایک کا تعلق ہے فیسقی ربہ خمرہ، وہ اپنے مالک کو یعنی بادشاہ کو شراب پلائے گا. وہ ساقی تھا جو محل کے اندر شراب سرو کرتا تھا. مطلب کیا تھا کہ وہ رہا ہو کر اپنی ڈیوٹی ریزیوم کرے گا. وہ عمل آخر، دوسرا کیا تھا، وہ تندورچی تھا یعنی تندور میں روٹیاں لگانے والا. وہ عمل آخر، یہاں تک دوسرے کا تعلق ہے فیسلب، اس کو سولی دی جائے گی، فتاکل الطیر من راسہ، اور پرندے اس کے سر سے بوٹیاں نوچیں گے. قضی الامر، فیصلہ ہو چکا ہے، الذی فیہ تستفتیان، کہ جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھ رہے. وقال للذی ظن انہ ناج، اور اس شخص کو دونوں میں سے کہ جس کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ وہ نجات پائے گا، یوسف نے کہا علیہ السلام اذکرنی عند ربک، اپنے مالک سے میرا بھی ذکر کرنا کہ جیل میں ایک اور بے گناہ بھی ہے. لیکن فانساہ الشیطان ذکر ربہ، شیطان نے اس کو اپنے مالک سے یوسف کا ذکر کرنا بلا دیا. اب یہ بھی کیا ہے، یعنی ایک ڈسکرپشن ہے کہ شیطان نے بلا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کا یہ حصہ تھا. یعنی سارا جو آپ کہانی آگے اس طرح بڑھ رہی ہے، اگر اس میں ایک سٹیپ بھی ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے، آپ یعنی صرف اس کہانی کی بات نہیں ہے، آپ صبح سے لے کر اب تک کے آپ ایونٹس کو گنیں، ایک چین آف ایونٹس ہے جس کے بعد آج میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اس چین آف ایونٹس میں سے ایک ایونٹ اللہ تعالیٰ مس کر دیتا اس چین میں سے، تو ہم یہاں نہ ہوتے. تو اللہ تعالیٰ کی اب یہ ساری پلاننگ تھی، بلایا تھا خود اللہ تعالیٰ نے اس کو تاکہ بادشاہ کی نیڈ بن کر یہ ذکر ہو. ویسے سفارشیں آتی رہتی ہیں. فرض کیجئے، آپ تصور کیجئے نا کہ وہ جو آزاد ہونے والا غلام تھا تو وہ کہتا بادشاہ کو کہ جی ایک اور بے گناہ بھی ہے، تو وہ کہتا یار یہ بھی خیال رکھو انہیں آزاد کر دو. اور حضرت یوسف علیہ السلام آزاد ہو کر کہیں چلے جاتے، یا بلکہ آزاد ہو کر کہاں جاتے، وہ تو تھے ہی غلام، واپس جانا تو پھر انہیں اسی گھر میں تھا. یا وہ وزیر جو ہے انہیں کسی اور کے ہاتھ بھیج دیتا، سمجھے نا. لیکن جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچایا اس کی سبیل کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اگلا لنک جوڑا اس کے ساتھ. اور وہ اگلا لنک کیا ہے اسے اب دیکھیے. فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، تو کئی سال تک یوسف علیہ السلام قید خانے میں رہے. اب اگلا سین جو اس کے ساتھ اس کو جوڑ رہا ہے وہ کیا ہے، وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ، بادشاہ نے بھرے دربار میں اپنے سارے درباریوں کے سامنے کہا کہ میں نے دیکھی ہیں 7 گائیں موٹی، یَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ، کہ جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخْرَىٰ يَابِسَاتٍ، اور میں نے دیکھے اناج کی چھلیاں 7 ہری بھری اور 7 ہی سوکھی، 7 یعنی 7 ہری بھری 7 سوکھی. اور درباریوں سے کہا یا ایھا الملؤ، اے میرے درباریوں، افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون، مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم واقعی خوابوں کی تعبیر جانتے ہو. قالوا اضغاث احلام، اور پھر بادشاہوں کی انداز بھی تو اپنا ہوتا ہے نا کہ کوئی بادشاہ جو ہے اس کی تعبیر نہیں بتاتا، بادشاہ صاحب جلال میں آ جائیں اور سب کو قتل کرا دیں، ایسا بھی ہوتا رہا ہے. وہ بلکہ ایک لطیفہ اور سنا دوں آپ کو. رنجیت سنگھ کانا تھا نا، تو کسی مولوی صاحب نے کشمیر میں کہا کہ قرآن شریف میں ہر بات کا ذکر ہے. اس تک پہنچی بات رنجیت سنگھ تک، اس نے اس کو بلایا اس عالم کو، ہمیں تم نے کہا ہے کہ قرآن مجید میں تو تمہاری قرآن میں ہر بات کا ذکر ہے. انہوں نے کہا ہاں جی، میرا ذکر کتنے؟ تو مولوی نے کہا کہ کانا من الکافرین، کانا کافروں میں سے. انہیں بڑا انعام دیا اس مولوی صاحب کو. تو وہ ان کے اپنے درباریوں سے کہا کہ مجھے خواب کی تعبیر بتاؤ، لیکن درباریوں نے الٹا سیدھا سا خواب تھا بالکل بظاہر، تو انہوں نے معذرت کی. قالوا اضغاث احلام، تو درباریوں نے کہا سارے پٹھے سیدھے خواب ہوندے نے ہمیں. وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، کوئی کم دا خواب ہوئے تو پھر تعبیر دسیے تانوں، ایسے الٹے سیدھے خواباں دی کی تعبیر دسیے تانوں، سانوں نے یہ خواباں دی تعبیر نہیں آتی. اب وہ اسی دربار میں اس وقت وہ جو تھا ساقی، وہ 2 قیدیوں میں سے ایک جو رہا ہو کے آیا تھا، وہ شراب سرو کر رہا تھا. اس نے کہا سر
بادشاہ سلامت سے کہا وقال الذی نجا منہما ادکر بعد امت، یہ ادکر جو ہے اس تکرا ہے جو عربی سمجھتے ہیں ان کے لیے، یہ جو تعویل ہوتی ہے تعلیل ہوتی ہے اس میں اس کو ذمہ رکھیے گا. کہنے لگا وہ شخص کہ جو دونوں میں سے نجات پایا تھا اور اس کو یاد آیا ایک وقت گزرنے کے بعد، یوسف علیہ السلام کی یاد آئی، کہنے کیا لگا انا انبئکم بتاویلہ فارسلون، آپ مجھے جیل ایک دفعہ بھیج دیں سر، میں آپ کو خواب کی تعبیر لا دوں گا. اب قرآن مجید پھر اختصار سے کام لیتا ہے، ڈائریکٹ اگلے سین میں چلا گیا. یہ نہیں کہا کہ بادشاہ نے کہا اچھا تم جاؤ اور پھر وہ اس کو جیل پہنچایا گیا، اگلا سین آ گیا، اب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا. یوسف ایھا الصدیق، اے میرے دوست، اے میرے محسن، افتنا فی سبع بقرات سمان، ہمیں تعبیر بتائیے 7 موٹی گایوں کی، یاکلہن سبع عجاف، جن کو 7 دبلی گائیں کھاتی ہیں، وسبع سنبلات خضر، اور 7 ہری بھری چلیاں، واخر یابسات، اور 7 ہی خشک، لعلی ارجع الی الناس، بتائیے تعبیر تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں، لعلہم یعلمون، شاید کہ ان کو بات سمجھ آ جائے. اب یوسف علیہ السلام کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ بادشاہ کا خواب ہے. اچھا اب حضرت یوسف علیہ السلام کچھ ناراض بھی تھے اس سے کہ اس وقت میں تمہیں کہا تھا کہ تم نے بتایا نہیں، لہذا پہلے جب انہوں نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تھی پہلے انہوں نے تبلیغ فرمائی تھی حضرت یوسف علیہ السلام نے، ہے نا، کہ ایک خدا کی بندگی کرو، میں نے ان کا شرک والوں کو چھوڑ دیا ہے. یہاں کوئی تذکرہ ہی نہیں کیا کہ تمہارا بادشاہ جو ہے وہ مشرک ہے اور یہ ہے کہ میں پہلے چاہتا ہوں کہ وہ انسان بنے اور شرک چھوڑے اور پھر میں تعبیر، تو کچھ نہیں، سیدھی سیدھی غصے کے انداز میں جیسے تعبیر انہوں نے بتا دی اس کو. کیا کہا؟ قال تزرعون 7 سنین دابا، تم 7 سال تک لگاتار کھیتی باڑی کرو گے، فما حصدتم، اور جو کچھ تم کاٹو گے، فذروہ فی سنبلہ، اسے رہنے دینا چھلیوں کے اندر ہی، الا قلیلا مما تاکلون، سوائے تھوڑے کے جو تم کھا لو گے سال کے اندر. ثم یاتی من بعد ذالک 7 شداد، پھر آئیں گے اس کے بعد 7 بڑے سخت سال، یا کلنا ما قدمتم لہن، تم کھاؤ گے وہ ذخیرہ جو تم نے جمع کیا ہوگا اپنے پاس اس وقت کے لیے، یعنی ان 7 سالوں کے لیے. لہن کا مطلب یہ ہے الا قلیلا ما تحسنون، البتہ تھوڑا بچے گا جو تم نے محفوظ رکھا ہوگا. ثم یاتی من بعد کا عامن، پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا، پھر ان یعنی 7 اور 7 14 ہو گئے، نہیں 15 سال کی بات ہو رہی ہے. پھر 1 سال آئے گا فیہ یغاث الناس، جس میں لوگوں پر خوب مینہ برسے گا، وفیہ یعصرون، اور اس میں تم رس نچوڑو گے. مصر کے اندر آج بھی جو سب سے اہم پروڈکٹ ہے ان کی کیا ہے؟ شراب، اور انگور کی شراب. یہ اس وقت بھی ان کا بزنس تھا، ان کی معیشت کے ساتھ متعلق چیز تھی، اور تم شراب نچوڑو گے. وقال الملک اتونی بہ، بادشاہ کہنے لگا یہ تعبیر سن کر، ہیں یہ اتنا ذہین آدمی، اتنا سمجھدار آدمی، جس کو میرے درباریوں نے پٹھے سے خواب کہہ دیا تھا، اس کی تعبیر بتا دی ہے، اس کو میرے پاس لاؤ. وقال الملک اتونی بہ، بادشاہ کہنے لگا کہ اس کو میرے پاس لاؤ. فلما جاءہ الرسول، تو جب بادشاہ کا ایلچی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا، قال ارجع الی ربک، تو یوسف علیہ السلام نے کہا لوٹ جا اپنے مالک کے پاس. فاسألہ، اور اس سے پوچھ، ما بال نسوۃ اللہ اللاتی قطعن ایدیہن، اپنے آقا کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کیا معاملہ ہے ان عورتوں کا جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے. ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کی چالوں کو خوب جانتا ہے. قال، اب اگلا سین آ گیا. اگلا سین کیا ہے کہ بادشاہ نے ساری عورتوں کو بلا لیا دربار کے اندر، اور یوسف علیہ السلام بھی پیش ہوئے. ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ کیا تجربہ ہے تمہارا اس وقت کا جب تم نے پھسلایا تھا یوسف کو. یعنی بادشاہ نے اس کو ساری بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ سب جو ہے یہ یوسف علیہ السلام پر زیادتی ہوئی ہے، اتنا نیک آدمی، اتنا سمجھدار آدمی وہی حرکت کر نہیں سکتا. تو ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ قلنا حاشا للہ،
اب وہ کہنے لگی اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سوء، ہمارے پاس یوسف کے خلاف کوئی کیس نہیں، we know of no sin on his part۔ قالت امرأۃ العزیز، اب وہ عزیز مصر کی بیوی بھی وہاں سمن کی گئی تھی بادشاہ کی عدالت میں، وہ بھی بول اٹھی، قالت امرأۃ العزیز الآن الحق، عزیز مصر کی بیوی کہنے لگی اب حق تو کھل کر سامنے آ ہی گیا ہے، تو میں بھی اعتراف کرتی ہوں، انا راودتہ عن نفسی، میں نے یوسف سے اس کی خواہش مانگی تھی، اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور یقیناً وہ سچا ہے۔ اب قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے، کئی مقامات قرآن مجید کا آپ کو ایسے ملیں گے کہ جہاں یہ نہیں کہا جاتا کہ قالا قالت قالا قالا، اب اس نے کہا، یعنی ایک جملہ جیسے کہ یوں سمجھیے کہ کسی ڈرامے کا اسکرپٹ لکھا ہوا ہے اور اس میں ایک جو ہے وہ کال کسی کا ہے اور دوسرا کسی کا ہے، صرف اشارہ اس کو پتا ہے جس نے بولنا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ یہ ہے کہ یہ آخری جملہ جو ہے، آخری آیت جو ہے 12ویں پارے کی، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جملہ ہے۔ عرب مفسرین بہت سے جو ہیں، انہوں نے خام خواہ وہ جو اسرائیلی کہانی ہے شادی کرنے والی، اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر دیا کہ وہ عورت کہنے لگی کہ میں نے اصل میں یہ اس لیے کیا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے اور میں نے اپنے شوہر کو کبھی اپنے قریب بھی نہیں آنے دیا، تو میں نے اپنے آپ کو امانتاً یوسف علیہ السلام کے رکھا ہوا ہے۔ وہ سارا جو اس کو ایک لو سٹوری بناتا ہے اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ حالانکہ خیانت تو اس نے کی تھی، لیکن یوسف علیہ السلام نے خیانت نہیں کی تھی۔ تو حضرت یوسف نے فرمایا ذالک لیعلم، یہ اس لیے سارا میں نے دوبارہ کیس اوپن کرایا ہے تاکہ اس کو، میرے مالک کو، یوسف وہ عزیز مصر کو پتہ چل جائے انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو کبھی راستہ نہیں دکھایا کرتا۔